السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو اس فتنے کے بارے میں ہے۔ اس فتنے کی پوری راز کھولوں گا اور اس فتنے کا مقصد کیا ہے اور یہ پاکستان میں وجود میں کیوں آیا اور کب آیا اور ان کا آگے کی پلاننگ کیا ہے۔ فتنہ کون ہے؟ انجینئر علی مرزا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو ضرور بطور مسلمان شیئر کریں، ہر انسان تک پہنچانے کی، ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس فتنے سے بچنے کی کوشش ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں تک ایک پیغام دینا چاہوں گا اس فتنے کے بارے میں اور اس کی جڑ بتاؤں گا۔ دوستو جب بھی دیکھو یہ فتنہ صحابہ اور اہل بیت کو لڑانے کی بات کرتا ہے، کس کی فلانا جگہ میں لڑائی ہوئی ہے، فلانا جگہ میں یہ ہوا ہے، فلانا جگہ میں یہ ہوا ہے۔ مگر میں نے خود ایک ٹائم پہ ایسا میرے پاس وقت آیا کہ میرے ایک عالم سے واسطہ پڑا ضرورت کے مطابق، تو میں نے اس سے پوچھا کہ صحابہ کے دوران میں اختلاف تھا، یہ تو ثابت ہے آپس میں، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک فیملی کی طرح تھے، اس کے درمیان اختلاف ضرور تھا، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جو امت تک پہنچے، یعنی امت پر نظر انداز ہو، کیونکہ فیملی میں اختلاف ہوتے ہیں بھائیوں میں، لیکن پھر ان کے بچے آپس میں رہتے، بڑھ جاتے، بڑے ہوتے، تعلیم حاصل کرتے اور ساری زندگی ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا وہ سپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اختلاف ایسا تھا، اختلاف ضرور تھا۔ تو دوستو اس کا جڑ کیسا ہے میں یہ بتانے چلا ہوں۔ آپ اختلاف کی بات تو ہو گئی، اس کا جڑ کب سے ہے؟ یہ سب سے پہلے بریلوی مسلک سے تھا، پھر جب بریلویوں نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے نکالا تو یہ وہابی مسلک میں چلا گیا، وہاں پر اس کو قبول نہیں کیا گیا تو یہ دیوبندی مسلک میں چلا گیا، جب وہاں پر بھی قبول نہیں کیا گیا پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے ایک پلیٹ فارم بنایا، یوٹیوب چینل بنائی، فیس بک پیج بنایا اور اسی طرح دیگر اپلیکیشنز میں اپنے ویڈیو بنائی، کیمرہ لیا ایک اور کیمرے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کر دیے۔ ویڈیو بنانا شروع کرنے کے بعد اس کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک الگ پلیٹ فارم بناؤں اور الگ چیز بناؤں۔ الگ چیز کیا تھی وہ میں آپ کو لوگوں کو، بہت اہم ہے دوستو، بہت اہم ہے، ضرور آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ان کا مقصد یہ تھا جس طرح فرقہ ایک نیا بنے گا، مسلک ایک نئی بنے گی میرے نام سے، وہ بنانا چاہ رہا ہے، اور یہ فی الحال کام بھی اسی پہ کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے ان کے سارے فالوورز ہیں۔ آپ کبھی نوٹ کر لو ان کے کوئی بھی فالوورز کسی بھی مسلک کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کسی بھی مسلک کے امام کو یہ پرسکون رہنے نہیں دیتے، کسی بھی مسلک کے امام کو یہ لوگ اچھا نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مسلک ہی الگ بن رہا ہے، ان کا فرقہ ہی الگ بن رہا ہے، ان کا طریقہ کار ہی الگ بن رہا ہے۔ لیکن میں یہ بھی بتا دوں دوستو، ایسا وقت بھی آ جائے گا جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے مذہب کے نام پر مذہب بنایا، پھر اس کے بعد اسلام میں آ کر مذہب بنایا، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، پھر نبی کہلایا، تو یہ شخص بھی اسی طرح چڑھ چڑھ کے آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم نے اسے روکا، علماء کرام نے اسے روکا، حکومت نے اسے روکا، تو یقیناً یہ فتنہ رک سکتا ہے۔ اگر نہیں رکا تو ان کے فالوور بڑھیں گے۔ فالوور کیسے بڑھیں گے؟ فالوور بڑھیں گے پیسے اور دولت اور شہرت کی لالچ میں آ کر۔ ان کے ساتھ کوئی بھی عالم کھڑا ہوا نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لو، کوئی بھی عالم کھڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہر بیان دیکھ لو، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت سخت نفرت کرتے ہیں، مانتے ہیں بحیثیت میں ایک سنی، بحیثیت میں مسلمان مانتا ہوں کہ اس کے صاحبزادے یزید نے بہت غلط کام کیا ہے، اور اس کے بارے میں علماء سنت کے الگ الگ موقف ہے، سب موقف ہمیں قبول ہے، سب پر ہم پیروی کر رہے ہیں، اور علماء سنت کے دیوبندی و بریلوی دونوں اور وہابی تینوں میں سے ہم تینوں کی تائید کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اس میں شیعہ بھی شامل ہے کچھ، کہ بھائی اس نے غلط کیا، اس کو اچھا اور برا کچھ بھی مت کہو، اور یہ حسین رضی اللہ عنہ جیت گئے اس جنگ میں۔ تو اس میں مسئلہ کیا تھا کہ جو مسئلہ تھا دینی، کیا نام ہے اس کا نام میں بھول گیا، اللہ کا ہمیشہ معاف کریں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اس میں مسئلہ کیا تھا؟
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسئلہ کیا تھا؟ وہ تو اسی ٹائم کا مسئلہ تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود خلافت دی، اپنے زندگی کے دور میں ہی خلافت ان کو دی. اور بہت ساری لمبی کہانیاں ہیں. یہ کام ہے علماء کا، میرا نہیں ہے. لیکن میرا مقصد اس فتنے کو واضح کرنا تھا. یہ ایک فتنہ ہے اور یہ بھی اسی طرح قادیانیوں کی طرح بڑا فتنہ بنے گا. یہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں آئے گا. پھر اسی طرح اسی کو فنڈنگ ملے گی. پھر اسی طرح یہ بڑھے گا. پھر اسی طرح یہ پورے ملک میں پھیلے گا. پھر اسی طرح یہ پورے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنے مساجد اور اپنے عبادت گاہ الگ کر دیں گے. کس وجہ سے؟ اس شخص کی وجہ سے. جو آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں نا اس شخص کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ نہ شیعہ ہے، نہ ہی سنی ہے، نہ ہی کسی مسلک سے ان کا تعلق ہے. اس کا الگ مسلک، الگ فرقہ، الگ مذہب، الگ دین، الگ سب کچھ ہے. اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہا ہے، صحابہ سے نفرت کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے نفرت کرتا ہے، حضرت عمر فاروق سے نفرت کرتا ہے، حضرت عثمان غنی سے نفرت کرتا ہے. حضرت علی کے بارے میں ان کا دل میں تو بظاہر ان کا محبت ہے، دل میں خدا جانے. دوستو، ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ کو ایسے فتنے سے بچنا چاہیے. ہم اور آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. ہم اور آپ کو ایک اور مسلک نہیں بنانا چاہیے. ہم اور آپ کو ایک اور فرقہ نہیں بنانا چاہیے. ہم اور آپ کو ایک اور اسلام میں تقسیم نہیں چاہیے. ہم اور آپ کو جو موجودہ علماء کرام ہیں ان کے ماتحت اگر مسئلہ کوئی موجود ہے تو مسئلے کے حل کے لیے ایک نہیں 10 علماء کے پاس جاؤ. میرے کو کسی بندے نے کہا کہ وہ فلانا عالم بہت سخت ہے، تو میں نے کہا بروز قیامت میں اس کو گریبان سے پکڑوں اگر آج اس نے مجھے مسئلے کا جواب نہیں دیا. تو وہ حیران ہوا کہ مطلب کیا آپ کا؟ میں نے اسے بتایا کہ دیکھو، میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے دینی، میں اس کو حل کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اپنے ہی علاقے، اپنے ہی شہر، اپنے ہی گاؤں کے عالم، مفتی، شیخ الحدیث سے میں جا کے اپنے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈوں گا. اور وہ مجھے سخت عالم ہے، سخت مزاج ہے، غصے والے ہیں، بات نہیں کرتے نوجوانوں سے، آسانی سے ملتے نہیں ہیں. تو اگر میرے مسئلے کا جواب نہیں دیں گے بروز قیامت میں اسے گریبان سے پکڑوں گا. تو وہ شخص بولا یہ بات تو ٹھیک ہے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء ہمارے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے علماء کے پاس جا کے تو دکھا دیں نا. میں اسی عالم کے پاس گیا، پھر جس عالم کے میں ذکر کرا تھا اس سے مسئلہ پوچھا، بڑے پیار سے مجھے جواب دیا. خواہ لوگوں نے اس کا ڈرامہ بنایا ہوا تھا کہ سخت ہے. ہاں، اگر آپ لوگ مذاق اور مستی یا فضول باتیں پوچھو گے تو وہ سخت ہوں گے. نہیں بھائی، عالم جتنا بھی سخت ہے، ہمارے اور آپ کا کام ہے پیار سے جا کے اس سے اپنا مسئلہ پوچھنا. جب تک ہمیں مسئلے کا جواب نہ ملے ہمیں دوسرے عالم کے پاس جانا چاہیے، تیسرے کے پاس جانا چاہیے. اس طرح لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے.